ہم چندہ نہیں دیں گے۔ مت دیجیے آپ چندہ لیڈر صاحب، آپ کے چندے سے مدرسہ نہیں چلے گا، یہ مدرسہ چلے گا ان غریب عوام کے پیسوں سے، ان غریب جنتا کے پیسوں سے ادارہ چلے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے تعاون کی مذہب اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ کا دین ہے یہ، اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو اللہ حفاظت کرے گا ان مدرسوں کے، اور اللہ چلائے گا ان مدرسوں کو۔ آپ کے بھیک کی ضرورت نہیں ہے ان اداروں کی۔ آپ رکھیے اپنے پاس پیسے، آپ رکھیے اپنے تجوری کے اندر بھر کر، آپ کا پوتا پر پوتا آرام کرے گا، عیش کرے گا۔ جن لوگوں کے دماغ میں یہ بھوسا ہے کہ ہمارے مدد سے، ہمارے چندوں سے مدرسہ چلتا ہے، تو بھول جائے وہ کہ کسی ادیوگ پتی کے چندوں سے مدرسہ نہیں چلتا۔ مدرسے میں تعلیم قرآن کی ہوتی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ لی ہے۔ جب اللہ کے قرآن کی حفاظت کرنے والا جہاں پر ہوگا، انشاءاللہ قوی امید ہے کہ اللہ کہیں پر بھی اس کا بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کی حفاظت کرتے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آج دیکھ لیجیے آپ، سب سے زیادہ مرغے کا لیگ پیس، وائٹ پیس کون کھاتے ہیں؟ ہمارے علماء کھاتے ہیں الحمدللہ۔ آسام کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا، بورڈ کے مدرسوں میں جو جڑ گئے، مولانا نے کہا کہ ہمیں کسی سرکار کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو پیسے دیے 520 روپے 1000، اسی سے مدرسہ چلتا ہے، اسی سے چلے گا۔ جتنے بھی ادارے ہیں دیکھ لیجئے، بھارت کے اندر 6 لاکھ مدرسے ہیں، 6 لاکھ مدرسے۔ آزادی کے بعد، اس سے پہلے مدرسے تھے لیکن اس کے بعد اور زیادہ ہو گیا، ابھی اور ہوں گے الحمدللہ مدرسے۔ کہاں سے آتا ہے؟ 1 کلو دھان، 2 کلو چاول، اور یہ مکئی وغیرہ آپ ہی لوگ دیتے ہیں۔ اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے، برکت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اندرا گاندھی نے تحقیق کروائی، کہاں کی ایک بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے جہاں سے القاسمی کا خطاب ملتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا ادارہ ندوے میں ہے، پھر ایک بڑا ادارہ بنارس میں ہے، ایک بڑا ادارہ شاہی مراد آباد میں ہے ہمارے بھارت کے اندر۔ تو اندرا گاندھی نے کہا کہ اس کا ٹرن اوور 1 کروڑ سے اوپر ہے، تو کہیں نہ کہیں لنک ہوگا باہر سے، کون سی فنڈنگ ہوتی ہے، جاؤ ذرا دیکھو تو۔ گئے، تحقیق کروایا، گئے، کمیٹی بٹائی، وہ کمیٹی گئی کہ سر I want to show and I want to know about your mess, about your hostel۔ ہم آپ کے ہاسٹل کو، آپ کے ادارے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا دکھائیے۔ تو جو تھے وہاں کے ذمہ دار، جو مینیجر تھے میس کے، ہاسٹل کے جو مطبخ کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ آئیے میڈم، دکھا دیا کھول کر پورا کا پورا گودام دکھا دیا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کے طرف سے مدد۔ یہ بات ہسٹریکل، یہ بات واقعات میں لکھے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ دیکھا کچھ بھی نہیں ہے اس گھر کے اندر میں۔ اس کے بعد دوبارہ ناشتہ واشتہ کرانے کے بعد کہا کہ چلیے پھر ذرا دکھا دیتے ہیں۔ جا کے دیکھا تو آدھا گودام فل بھرا ہوا تھا اناج سے۔ انہوں نے کہا کہ سر 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ سر ہم لوگ تو اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی دن توبہ کیا، اس دن سے لے کر آج تک کوئی اس کے اوپر ریٹ، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ لیکن ابھی پچھلے سال وہ لال بجکر جی کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی لائبریری کیسی بنی یہاں پہ، اس کے اوپر ہیلی پیڈ کیوں بنا؟ ہیلی پیڈ کا مطلب جہاں پر ہیلی کاپٹر لینڈ ہوتا اس کو ہیلی پیڈ بولتے۔ کیسے بنا؟ کسی نے غلط انفارمیشن دی، ڈی ایم کو بھیجا، منسٹر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ہیلی پیڈ بنایا۔ جا کے دیکھا وہاں پر کوئی ہیلی پیڈ نہیں۔ دیکھا کیا کر رہے ہیں بچے؟ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بخاری پڑھ رہے ہیں۔ بخاری میں کیا ہے؟ بخاری کے اندر میں انما الاعمال بالنیات۔ بخاری میں کیا ہے؟ المسلم واخو المسلم۔ بخاری میں کیا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس۔ بخاری میں کیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ بخاری میں کیا ہے؟ الکبائر والاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ بخاری میں کیا ہے؟ لا يدخل الجنت قطات۔ بخاری میں کیا ہے؟ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ بخاری میں اور کیا ہے؟
اور کیا پڑھ رہے بیچارے؟ ابو داؤد پڑھ رہے. ابو داؤد میں کیا ہے؟ ابو داؤد میں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اور کتابوں میں کیا ہے؟ نسائی میں کیا ہے؟ ابن ماجہ میں کیا؟ ساری کتابیں دکھا دی کھول کر، کہا کہ دیکھو کتابوں کو کھول کھول کر، کہیں پر تم کو کوئی ایسا فالٹ نظر آ رہا؟ کچھ نہیں. انویسٹیگیشن بند ہو گئی ان کی. کیوں؟ پیور احادیث مبارکہ پڑھائے جا رہے. تو ان مدرسوں کا وجود، ہمارا وجود ان سے جڑا ہوا ہے. اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا تو اللہ کا عذاب آئے گا، پورے گاؤں کو تباہ کر دے گا، جیسا ہوا بنی اسرائیل میں ہوا، یہود و نصارہ میں ہوا. اور ہم نے اگر اب ان مدرسوں کو پروموٹ نہیں کیا، آگے نہیں کیا، تو جیسے ہندو بھائی اپنے ایک خدا کو بھول گئے انیک ایشور کو پوجتے ہیں، جیسے یہ آواز تھا دساتیر کو ماننے والے کمیونزم کنفیوشنزم ہے، جیسے یہ بھول گئے کیا ان کے یہاں گرنتھوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ The last prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah sent down to the earth and to teach the people what is wrong and what is right. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and 2000 years before and had down to the earth and explained the external, explained the super power, explain کریں گے، بتائیں گے super power. And the people call the people to worship. لوگوں سے کہیں گے آؤ اس کے طرف، آؤ اس کے دامن، آؤ اس کی بھکتی کرو، اس کی پرستش کرو. آواز تھا دساتیر کتابوں کے اندر لکھی ہوئی، لیکن ان کے علماء نے چھپائی باتوں کو. اگر آج ہمارے علماء کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، کیا ضرورت پڑی ہے ان کو مدرسوں کے اندر؟ اگر ہم مدد نہیں کریں گے، ہم اگر ان کو ترجیح نہیں دیں گے، عزت نہیں دیں گے، تو ہمارے علماء کیا کسی کے غلام تو نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے بزنس کلائنٹ ڈھونڈ لیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے اپنا کاروبار کریں گے، وہ بھی چلے جائیں گے کسان بن جائیں گے. ہمارا بچے کا عقیدہ پھر کون سدھارے گا؟ قرآن پڑھ کر کون سنائے گا؟ قرآن کریم کی تعلیم کون دے گا؟ احادیث مبارکہ کی روایات کون سنائے گا؟ اسماء رجال کے بارے میں بحث کون کرے گا؟ شریعت کو ہم تک کون پہنچائے گا؟ ہمارے نکاح کون پڑھوائے گا؟ ہمارے بچے موت ہو جائے گی تو جنازے میت کے کون اٹھائیں گے؟ ذرا سوچو مسلمانوں، غور کرو. اسی لیے ضرورت ہے ان مدرسوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان مدرسوں کے اندر ہمیں تعاون کرنا ہوگا. اگر ہم نے منہ موڑ لیا، اگر ہم نے پہلو تہی اختیار کر لی، اگر ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا آوارہ گھوڑوں کے طرح، بے لگام گھوڑے بنا دیے، تو وہ کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹے گا. بچہ مدرسے میں جائے گا، بیٹی کا کیا مقام ہے؟ بیٹی کا کیا مقام ہے؟ اگر مدرسے میں جائے گا تو مدرسے میں روایات پڑھے گا کہ اگر کسی کی بیٹی ہے اور وہ صحیح پرورش کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت میں وہ بندہ اور میرے بیچ میں اس طریقے سے وہ کھڑا ہوگا. اگر اپنے بچوں کو اگر ہمارے مدرسے ہوں گے تو ہم اپنے مدرسے کے اندر والدین کے کیا حقوق ہے وہ بیان کیے جائیں گے، جوانی کی کیا حقیقت ہے وہ بیان کیے جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو کیا فضیلت ہے وہ بیان کیے جائیں گے، اور حقوق حقداروں کے آپ کے پاس اگر ہے تو وہ حق آپ کو کیسے دینا ہے یہ چیزیں بتائی جائیں گی. اگر ہم نے ان مدرسوں سے رشتہ ہٹا لیا، اگر ہم نے علماء کرام سے بدزنی برتنا شروع کر دیا تو خدا را جو ہوا اندلس اسپین کے اندر وہی تاریخ آپ کے بھارت میں دہرائی جائے گی. اور کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. آپ کو پتا نہیں ہے، ابھی آپ کی ایک مسجد آپ سے لوٹی گئی ہے. متھرا کے اندر 6 دسمبر کو وہی تاریخ دہرائی جانے والی ہے جو ایودھیا کے اندر جو تاریخ دہرائی گئی. متھرا میں کیس ہونے والا ہے، متھرا کی عیدگاہ میں، متھرا کی مسجد میں، کہ یہ بھی عید کا اور یہ بھی مسجد. یہاں پر شری کرشن جی نمودار ہوئے، شری کرشن جی پیدا ہوئے. اسی لیے یہاں پر یہ متھرا کی جو جامع مسجد ہے اور متھرا کے اندر جو عیدگاہ ہے، جو مسلم دھارمک استھل ہے، ان تمام کے اوپر کیسز لادے جائیں گے. 5 سال تک کیس چلے گا، 10 سال تک کیس چلے گا، اور بلاخر فیصلہ ان کے حق میں ہوگا. بابری مسجد کے فیور میں سارے
सबूत थे कि नहीं थे, लेकिन फिर भी बिक कर वो जज साहब ने वो राज्यसभा के सीट के लालच में उन्होंने भारत के संविधान को, भारत की जुडिशरी की परवाह न करते हुए अपनी मुस्तकबिल की जिंदगी को देखकर रिटायर होने वाले थे वो हमारे जज साहब। लेकिन देखा कि फैसला दे दो, भले ही बाबरी मस्जिद की फेवर में सारे प्रूफ थे, सब चीज था, सारी चीजें थी, मौजूद थी, लेकिन नहीं, चूंकि एक षड्यंत्र है, बातिल ताकत कुर्सी पर बैठे हुए। चले जाइए तो डीएम उनके मिजाज का, एसपी उनके मिजाज का है, ब्लॉक में बीडीओ उनके मिजाज का है, सीओ उनके मिजाज का है, और डीओ उनका मिजाज का है, डीपीओ उनके मिजाज का है। मेरे भाइयों, फिर कहां से होगा? हम तो कम से कम स्ट्रांग बने अपने मदरसों को लेकर, अपने बच्चों को पढ़ाकर, ताकि हमारा बच्चा बेहतर वकील बन सके, किसी भी बातिल ताकत को हम कोर्ट में चैलेंज कर सके, हमारा बच्चा जस्टिस बन सके, हमारा बच्चा जज बन सके, हमारा बच्चा बेहतरीन बैरिस्टर बन सके, सिविल सर्विसेज में जाए। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं जी भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा, 850 साल हुकूमत की थी उंदुलुस में, लेकिन उंदुलुस की एक बड़ी मस्जिद है, कौन सी मस्जिद? कुर्तबा। जब वहाँ इसी तरीके से उलमा से आवाम कट गए ना, मौलाना साहब को तो कुछ काम नहीं मिलता है जी, छोड़ो, मौलाना साहब हमेशा जलसे करते रहते, चंदा 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 करते हैं, तो मजबूर हो गए उलमा से कट गए आवाम, मुखिया जी कट गए, सरपंच साहब कट गए, मेंबर साहब कट गए, एमएलए साहब कट गए, सारे कट गए। उन्होंने सोचा कि हम लोग मुखिया जी, हम लोग मेंबर साहब, हम लोग एमएलए एमपी, ये मौलाना लोग अलग है, उनको वो क्या बोलते हैं, कीड़ा समझने लगे, कीड़े मकोड़े, ये टोपी और दाढ़ी वाले कीड़े मकोड़े। जब तक निकाह नहीं पढ़ाएगा ना एक टोपी वाला, तो अपनी बीवी को छू भी नहीं पाओगे। और निकाह कौन पढ़ाएगा? उलमा ही पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे। हर जगह तो वो वाला मामला नहीं होगा ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, हर जगह वो मामला नहीं होगा, एक सिस्टम है। तो वहाँ ऐसे ही हुआ, ईसाई आए, ईसाई ने आकर एग्रीमेंट किया वहाँ पर उंदुलुस में। क्या एग्रीमेंट किया? कि हम आपको नमाज की आज़ादी देंगे, हम आपके मदरसे को ताउन करेंगे, हम आपके मदरसों को फंडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ की हुकूमत हमारे हाथ में दे दो। जो वहाँ पर बड़े बड़े सरमायादार थे, जो मुसलमानों के बड़े बड़े अजीम लीडर थे, वो उनके हाथों पर एतमाद करके एग्रीमेंट कर लिया। आहिस्ते आहिस्ते क्रिश्चियन जब मजबूत हुए तो क्रिश्चियनों ने आहिस्ते आहिस्ते क्या किया, नमाज में पाबंदी लगा दी कि नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ोगे तो 5 वक्त की नमाज मत पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे 3 वक्त की पढ़ोगे, और तुम्हारा मदरसा जो 3 टाइम चलता है, तुम्हारा मदरसा 1 टाइम चलेगा। जब वहाँ पर शिकंजा कसना शुरू किया, आहिस्ते आहिस्ते 3 वक्त की भी नमाज 2 वक्त में, 2 वक्त की नमाज 1 वक्त में, 1 वक्त की नमाज के बाद नमाज पर बिल्कुल पाबंदी। बुखारा समरकंद की भी यही तारीख है। उसके बाद जो भी नमाज पढ़ता उसको कत्ल कर दिया जाता। आहिस्ते आहिस्ते ऐसा हुआ, वहाँ पर हलाकू खान आए, चंगेज खान का पोता हलाकू खान, हलाक करता इंसानों की खोपड़ी से अपनी कुर्सी बनाने वाला वो हलाकू खान आया और पूरे इंदुलुस की ईंट से ईंट बजा दी। हर घर में हाफिज कुरान है, हर घर में आलिम दीन है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब अवाम से उलमा से अवाम कट गए, अलग हो गए। ए मौलाना साहब को तो यही काम है, कुछ नहीं मिलता है, चंदा करते हैं, रसीद लेके आ जाते हैं, मदरसे की बात करते हैं, जलसे की बात करते हैं, जलसे में चंदे की बात करते हैं, यही कॉन्सेप्ट आया। तो आहिस्ते आहिस्ते जब हट गए, कम्युनिज्म आए, और वो कम्युनिज्म वो जितने भी क्रिश्चियंस थे, उनके एम्पायर थे, आकर के ये मुआहदा किया, बिलाखिर नमाज पर पाबंदी, मदरसे में ताले लग गए। होता क्या है, गाजर मूली के तरह काट दिए जाते। कुछ मुसलमान दाढ़ी काट कर, टोपी हटाकर छुपके नमाज पढ़ते थे घरों में। अपने इंटेलिजेंस को भेजा उन ईसाइयों ने, जाकर कहा कि देखो किस घर में मुसलमान
پکڑ پکڑ کر ان کو مارتے تھے، پکڑ پکڑ کر زندہ جلاتے تھے تاکہ دوسرا مسلمان دیکھ کر اپنے گھر میں چھپ کر نماز نہ پڑھ سکے۔ کون سا اندلس؟ 850 سال تک وہ اندلس مسلمانوں کی حکومت تھی، جہاں پر قرآن پڑھنے والا ہر گھر میں موجود تھا، ہر گھر میں عالم دین موجود تھے۔ وہاں کی تاریخ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، تاریخ اسپین، آج جس کا نام اسپین اور یوکرین بولا جاتا، اسی کو بول رہا ہوں، اٹھائیے اس کی ہسٹری، آپ کو پتہ چل جائے گی، پوری دنیا کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا، ایک مرتبہ اعلان کیا ہے دوسرے بادشاہ نے آ کر، اے اسپین کے مسلمانوں، اندلس کے مسلمانوں، ایک کام کرو، آج سے ہم تم کو آزاد کرتے، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، ہم تم کو منع نہیں کریں گے، آج سے ہم کو تم پر رحم آیا۔ آہستہ آہستہ 1 مہینہ تک چھوٹ دے دیا، تو جو مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے ان کو کہا کہ اچھا تم لوگ جمع ہو گئے نا، اب یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے تمہارے لیے، نماز پڑھنا۔ مسجد بھی بنا دی تو نماز پڑھنے لگے۔ 6 مہینے گزر گئے، جڑتے 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 مسلمان تقریباً 100 تھے تو 500 کی تعداد میں پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ یہ تو بڑا دیالو ہے بادشاہ، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ ایک روز ایسا کیا کہ مسلمانوں تم لوگ حج کرنے جاؤ گے، ایک کام کرو، تم لوگوں کو حج کے لیے بھی بھیجتے۔ حج کا سیزن آیا تو سوار کیا جہاز میں، پانی کے جہاز میں ان لوگوں کو سوار کیا جاتا اور پانی کے راستے سے مکہ المکرمہ روانہ کرنے کی کوشش کی جاتی کہ ایک شرط پر کہ تم لوگوں کو پانی کے جہاز پر ہی ہم بھیج سکتے۔ اس بادشاہ نے ایک ایک آدمی کو چن چن کر گھر سے اس جہاز میں سوار کیا اور کہا کہ سب جاؤ، حج کر کے آؤ، عمرہ کر کے آؤ، اللہ سے دعا کر کے آؤ، اپنے اس ملک کو آباد کریں۔ وہی اندلس جہاں پر قرطبہ مسجد، اس قرطبہ مسجد کو دیکھنے کے لیے کروڑوں انسان جاتے ہیں۔ 1300 اس میں کھمبے ہیں، صرف کھمبا، یہ پلر 1300، بتائیے کتنی بڑی مسجد ہوگی۔ 1400 بلب لگے ہیں اس میں، بلب، یہ ٹیوب لائٹ، چراغ جلائے جاتے اس کو روشن کرنے کے لیے۔ وہ قرطبہ وہی اندلس میں بینڈ کر دیا، آج تک بینڈ ہے، اذان نہیں ہوتی۔ غلطی کن کی تھی؟ عوام کی، علماء سے، علماء کی عوام سے کٹ جانے کی وجہ سے۔ ہم جو سپنا دیکھ رہے ہیں نا بھارت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، 5 سیکنڈ کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹا جا سکتا ہے مائنورٹیز کو، 5 منٹ کے اندر۔ ہم جانتے ہیں اگر آپ کا مرڈر ہو جائے تو آپ کا کیس تھانے کے اندر کمزور کر دیا جائے گا۔ لڑو، کب تک لڑو گے؟ تمہارا کیس کمزور ہو گیا، دھارا 307 کی جگہ 302 کی جگہ دھارا لگا دے گا آپ کے پیچھے، کچھ چھوٹا موٹا 144 لگا دے گا، 444 لگا دے گا۔ کیا کرو گے؟ جاؤ، چھوٹا موٹا دھارا ہے، 5-6 مہینے میں مارنے والا باہر آ جائے گا۔ ایسا ہے، منوسمرتی لاگو کرنے کی پوری تیاری ہے۔ وہ منوسمرتی جس میں الحمدللہ آج بھی بہت ساری باتیں اچھی کہی گئی، نماز کی باتیں منوسمرتی میں کہی گئی، پردے کی باتیں منوسمرتی میں کہی گئی۔ میں جو منتر پڑھتا ہوں، ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو، اے ماؤ نگاہیں نیچے رکھو، منوسمرتی کی ہے۔ دھرم کی بات جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات نہیں ہونی چاہیے، دھرم کی بات ہونی چاہیے، دھرم کی بات لکھی گئی ہے منوسمرتی کے اندر میں۔ شریرین شمم ناسم دھرم سرومن یدی گچھتی، شریرین شمم ناسم، شریر ناش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آدمی کا عمل باقی رہے گا اسی منوسمرتی میں۔ لیکن اسی منوسمرتی میں اور بھی بہت سارے قوانین ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی مسلم ماں ملے، اگر وہ پریگنینٹ ہو تو اس کے بچے کو نکال کر اس کو زندہ بھون دو گولیوں سے، وہ بھی لکھا ہوا۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ کشتی میں ڈالے گئے وہ سارے لوگ، اور جب سمندر کے بیچ میں وہ کشتی پہنچتی ہے تو اس کشتی کو ڈبو دیا جاتا ہے، سب کے سب مار دیے جاتے ہیں۔ اور آج اسپین کے اندر اندلس کی مسجد میں اذان نہیں ہوتی، بلکہ چرچ بنا دیا گیا ہے، کلیسا بنا دیا گیا ہے اس کو۔ ہمارے کرسچن اور عیسائی لوگ اس میں پوجا پرارتھنا کرتے ہیں، بتیں لٹکی ہوئی، اور ہم سوچ رہے کہ نہیں مولانا صاحب، ہم تو الحمدللہ سیمانچل میں، آپ کا یہ ایریا بلیک لسٹڈ ہے،
بلیک لسٹڈ گورنمنٹ کی نگاہ میں، مطلب یہاں ترقی کا کوئی کام گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ بیکاز آف یو، بیکاز آف مائنورٹیز، کہ یہاں پر مسلم زیادہ ہے۔ ہم اپنا حق کیسے لیں گے؟ دھارا 371 دھارا نہیں جانتے ہیں ہم۔ جو علاقہ غریب ہوتا ہے اس علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے دھارا بنایا گیا، ہم جانتے ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے جب تب نا۔ جو علاقہ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اس علاقے کو ترقی دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہوتا ہے۔ دھارا 371 کے تحت سیمانچل کے لیے 31,000 کروڑ روپے کا پیکج بنتا ہے، لیکن لائے گا کون؟ نیتا لوگ تو اپنے کرسی بیچ لیتے۔ اگر کوئی ابھرنا چاہتا، آگے آنا چاہتا تو اس کو ٹکٹ بھی نہیں ملتا۔ کروڑوں روپے لے کر کے نیتا کو کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، تو پہلے اپنا پیٹ بھرے گا کہ وہ پہلے آپ کی لڑائی لڑے گا؟ راجنیتی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ علاقہ بدل سکتا ہے آپ کے بچوں سے۔ آپ کے بچے جو مستقبل میں جا کر کے ایجوکیٹڈ بنیں گے، کوئی آفیسر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، پدادھیکاری بنیں گے، وہی آپ کے سماج کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو آج اس جلسے میں عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے سب، دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ ٹھنڈی لگ رہی ہوگی میں جانتا ہوں۔ نوجوانوں وہ کام نہیں کیجیے گا رات والا، ہائے ہیلو آئی لائک یو، آئی مس یو، کچھ نہیں ہوگا اس سے، زندگی تباہ ہوگی۔ اس لیے اچھا کام کیجیے۔ ابھی تک آپ کی تعلیم پوری نہیں ہوئی تو تعلیم پوری کیجیے۔ دیکھیے ہم نے تو تعلیم کے اوپر بھی زیادہ بات نہیں کی، ہم کو اتحاد پر بھی بات کرنا تھا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ 3-4 پروگرامز اور ہیں علاقے میں ہی، کٹھیار کے علاقے میں، اس کے بعد پھر باہر نکلنا ہے انشاءاللہ، وہاں پر بھی اتحاد کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ بہت زیادہ سلگتا ہوا اور بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو امپروو کریں، بس یہی ایک راستہ ہے تعلیم کا۔ اور نوجوانوں میں آپ کو واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کا کہ کچھ اچھا کرو قوم اور سماج کے لیے، تبھی بہتر ہوگا۔ آپ کا ادارہ اس کی مدد کیجیے، تعاون کیجیے۔ علماء جڑے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کیجیے۔ جلسہ کرتے ہیں تو سپورٹ کیجیے، ان کو بھنگ کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ